ویلکم بیک جی. ان موضوعات کے اوپر آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محمد درانی صاحب کو، جو سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. درانی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کہا جا رہا تھا کہ یہ رمضان گزر جائے اور رمضان کے بعد جو ہے ایک بار پھر مزاحمت، تحریک، اس قسم کی باتیں ہیں. پھر آپ لوگ بھی کوشش کر رہے تھے، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی، ملاقاتیں. تو اب کیا معاملہ ہے؟ کہاں تک پہنچی آپ کی وہ مفاہمت کی کوششیں؟ کیونکہ تحریک انصاف تو ایک بار پھر سڑکوں کا سگنل دے رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، تحریک انصاف کا جو بھی پالیسی ہوگی ڈیفینیٹلی وہ ان کی لیڈرشپ کی طرف سے ہوگی، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہی آ رہی ہیں کہ جی وہ کوئی زیادہ ٹکراؤ کا نہیں سوچ رہے، بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی اس وقت مطلب گورنمنٹ کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں کام کیا جائے. اور کل کی جو خبریں تھیں وہ تو یہی کہہ رہی تھیں، لیکن ہماری تو کوشش یہ ہے کہ اس وقت ایک حکومت کے رویے میں تبدیلی آئے اور وہ اپنے رویے میں مفاہمت کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو شامل کرے، اور ٹکراؤ کے بجائے ابھی ملک کے مفاد اس میں ہے کہ ہم باہم ایک دوسرے سے مل کے جو ہے آج کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی قوم کریں. تو اس لیے جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، مجھے کوئی بہت کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کل بھی ایک خبر آئی ہوئی تھی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ چیف منسٹر اور ایم ڈی کے کچھ لوگ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی اس وقت وہ مطلب ٹکراؤ کے بجائے مفاہمت کا راستہ نکالیں. بہرحال وہاں تو ایک چلتی رہتی ہے، لیکن تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے نا، وہ دو جگہ پہ موجود ہے. ایک موجود ہے جیل میں اور دوسری موجود ہے عوام میں. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہے کہ جیل والوں سے جب تک ملاقاتیں نہیں کھلتی اس وقت تک کوئی راستہ، کلیئر اوپینین وہاں کی نہیں آتی. اور عوام کا جہاں تک تعلق ہے، عوام تو اس وقت حکومت سے زیادہ تنگ ہے. میں تو آج کے جب حالات دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کا مسئلہ جو ہے وہ حکومت کی عدم مقبولیت ہے. حکومت سے عوام کا تنگ ہونا اچھا. زیادہ بڑا ایشو ہے بنسبت کسی کی مقبولیت یا کسی کی کال یا کوئی اور چیز. ایسی کوئی چیز جو ہے اس سے زیادہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ کال دے رہی ہے وہ حکومت دے رہی ہے کہ جی میرے خلاف کچھ کرو. تو اب یہ تو حکومت کا رویہ اچھا. ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت وہ کوہیرنٹ نہیں ہے، وہ بکھری ہوئی ایک قیادت ہے. اور بہرحال اب جو بھی صورت ان کی ہے وہی ہے. اس لیے اب میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت حکومت کو فوری طور پہ مفاہمت کے لیے جیل میں رابطہ کرنا چاہیے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم نے تو پہلے بھی یہ تجویز دی ہے کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جائے، جس کے ذریعے جو ہے ملک کے جو اس وقت کے ایشوز ہیں ان کو آئرن آؤٹ کیا جائے اور آگے کے لیے راستہ نکالا جائے تھرو فیئر اینڈ فری الیکشن اینڈ تھرو اے پولیٹیکل پروسیس. تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے، ٹھیک. کیونکہ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ کسی قسم کی بھی مفاہمت ہو یا اپوزیشن کو کسی طرح اکوموڈیٹ کیا جائے، کیونکہ ان کی اپنی عدم مقبولیت جو ہے وہ ان کے لیے سوزان روح بنی. ٹھیک. درانی صاحب، میں آپ کی اس گفتگو سے کیا یہ سمجھوں کہ آپ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے سہیل افریدی صاحب کے ہم ایک رہائی فورس لے کر آ رہے ہیں، عید کے بعد لاہے عمل دے دیں گے، آپ اس کو کچھ زیادہ سیریس نہیں لے رہے یا اس کو آپ نہیں سمجھتے کوئی خطرہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ تو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں، کل میں دیکھ رہا تھا، کل جو ڈیفرنٹ رپورٹس آ رہی تھیں وہ تو یہی تھی کہ جی وہ بھرپور تعاون کرنا چاہ رہے ہیں. بلکہ ان کی طرف سے جو رپورٹ تھی ایک چینل پہ وہ تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری ملاقات بھی ابھی نہ کرائیں، کیونکہ جب ملاقات ہو جاتی ہے تو ہمیں ٹاسک مل جاتا ہے، اس ٹاسک کے بعد جو ہے ہمیں پھر اس پہ نکلنا پڑتا ہے. تو یہ اگر یہ بیک گراؤنڈ سے یہ خبریں آ رہی ہوں اور یہ کافی مصدقہ خبریں ہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر یہ سوچنا کہ وہ کے بعد کوئی تحریک شروع کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک شروع کرنے کی بات کرنا ایک اور بات ہے اور سیاسی تحریک شروع کرنا اور بات ہے. تحریک کو تو ابھی پیٹرول کے ایشو پہ انہیں کریٹ کرنا چاہیے تھا. گورنمنٹ نے جو غریبوں پہ آسٹیرٹی میئرز لگائی ہیں اور مطلب جن کی 25-25 30-30 لاکھ تنخواہیں یا 15
पे नहीं लगी, बेचारे चंद हजार तनख्वाहों वालों पे कट लग गए हैं। मतलब ये है कि गरीबों को मारने वाली ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं उनके साथ हुकूमत आ गई है, और फिर ये पड़े हुए तेल के ऊपर जो है कीमत बढ़ा दी है, डेफर्ड पेमेंट पे लेने वाले तेल के ऊपर कीमत बढ़ा दी है। मतलब ये इश्यूज जो आज के चैलेंजेस हैं वो तो अभी से मौजूद हैं, लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं जी हम अगले हफ्ते, फिर ईद के बाद, फिर शबरात के बाद, फिर तो ये वो मतलब गैर सियासी बातें हैं। सियासी तहरीक बयान तक तो देते नहीं है। ठीक है जी, ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि जी शहबाज साहब का शुक्रिया। तो अब मतलब ऐसी सूरत हाल में आप मतलब एक बड़क मारने से तो मसले हल नहीं होते। और बयानात तो मतलब ट्रंप नहीं वाले तो बयानात के जरिए ट्रंप को कुछ नहीं मिल रहा, और इन बयानात के जरिए इनको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर ये लोग जब अदालतों में चीजें केस टेकअप होते हैं फिर मुलाकातों के दावे करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। जो आप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं वो तो ये है कि बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे, लेकिन वो जो वहां दावे होते हैं फिर कहा जाता है कि कोई बातचीत चल रही है, कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, कोई हॉस्पिटल शिफ्टिंग, कोई इस किस्म की बातें होने लगती हैं। फिर उनको हवाई बातें समझा जाए। देखें, ये जो सारी बातें की जाती हैं ना, और जो मुख्तलिफ मतलब चीज़ें फैलाई जाती हैं, स्पेशली जो इस वक्त तहरीक की बातें कर रहे हैं, वो प्रोबेबली दे डोंट मीन इट। ठीक है ना जी, क्योंकि तहरीक का पोटेंशियल उनके पास नहीं है। तहरीक तो इस वक्त सियासी चल सकती है, तहरीक चलाने का उनके पास नॉलेज नहीं है। वो जो तहरीक चला रहे हैं वो उतनी है कि बयान दे दो, और बयान के हद तक बयान दे दो, और गोल मेज कर लो और बैठ जाओ, और फिर फोटो बना लो, फोटो ऑफ करके चले जाओ, और रिहा करो की बात कर दो, या जेल के आगे जाके बैठ जाओ। वो तो खान साहब ने तो इनको पैगाम दिया था कि आप भी जेल के आगे आके ना बैठा करें, करना है तो कोई सियासी काम करो। तो लिहाजा ये सारी जो ठीक। इस वक्त की रवैये हैं, ये गैर सियासी रवैये हैं, नॉन मूविंग कैंपेन्स हैं, और नॉन प्रोएक्टिव लीडरशिप है। और ऐसी सूरत हाल में अब तो ईद के बाद मैं तो समझता हूँ कि मुल्क के अंदर एक कैंपेन और एक तहरीक चलनी चाहिए, जिसमें कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की जाए, ऐसी गवर्नमेंट जो आवाम की एस्पायरेशंस के मुताबिक, आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक आगे का लाहेअमल बना सके। और इस वक्त के देखें, इस वक्त आप मईशत का चैलेंज है जिसने आवाम को मार दिया है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। इस वक्त जो है दहशत गर्दी का चैलेंज है, जो अच्छा कि आप दुरानी साहब, जब आप जनाब। आप नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं, कोई दो चार रोज पहले फवाद चौधरी साहब के साथ एक निश्चित थी, वहां पर भी ये बात हुई, तो उन्होंने भी कहा जी नेशनल गवर्नमेंट ही बनेगी या वो बननी चाहिए। जब आप लोग नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये जो मौजूदा सेटअप या सिनेरियो है वो नेशनल गवर्नमेंट ही है माइनस पीटीआई, उसके अलावा बाकी सब तो स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, तो बाकी उसके अलावा आपको कौन सी नेशनल गवर्नमेंट चाहिए? ये गवर्नमेंट है विदाउट पब्लिक। देखें जी, ये वो हुकूमत अच्छा। है जो करता नहीं है। ये वो हुकूमत है जिसको अवाम तस्लीम नहीं करते। मैं तो इस वक्त अगर ये कहूँ तो, बल्कि ये तो पार्लियामेंट ही वो है जो फॉर्म 40, इसमें तो अपोजिशन भी, अब तो मुझे लगता है अपोजिशन भी फॉर्म 47 की है, वो भी शहबाज साहब की तारीफ कर रही है। इस वक्त तो हुकूमत और अपोजिशन जो है वो दोनों फॉर्म 47 के हैं, और वो वही हरकतें कर रहे हैं जो अवाम की गैर नुमाइंदा हरकतें हैं। लिहाजा अब जब तक, और अब आपने देख लिया कि गैर नुमाइंदा हुकूमतें जो हैं वो खुशामद तो कर सकती हैं, लेकिन वो मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकती, मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए इकदाम नहीं कर सकती। अब एक जरूरत है इस वक्त इकदाम। देखें, आप सिंध में आप देख लें, इस वक्त सिंध की हुकूमत की जो बुरी कारकर्दगी है उसके खिलाफ जब इस्टेब्लिशमेंट इकदाम उठाती है, तो दोनों पार्टियां इकट्ठी हो जाती है। इस वक्त मियां साहब और या जरदारी साहब ने मिलके जो है वहां पे गवर्नर बदल दिया है, और मियां साहब ने उनको एक ठीक। खुदकुश शख्सियत का तोहफा दे दिया कि जी अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि आप करप्शन कम करें या आप अपने हुकूमती अहवाल को ठीक करें, तो ये मेरा तोहफा मौजूद है, ये बम बांध के निकल आएगा आपके हक में। तो मतलब ये है कि ये अभी इस वक्त देखें के जो चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी तो खोलते हैं ना। अब आप जब इन्वेस्टर से हम ठीक। बात करते हैं तो वो कहते हैं जी इस गवर्नेंस और इस गवर्नेंस और इस किस्म की गवर्नमेंट के अंदर हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस बुनियाद पे करेंगे। हर कोई तो आजादी इन्वेस्टमेंट मांगता है।
تو اس وقت جو پرسنل بزنس، پرسنل پراپرٹی رننگ بزنس ہے، حکومت ہے، وہ اس وقت ملک کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. لہذا ہمیں اب ایسی حکومت چاہیے نہیں جو یہ وہ کہتے ہیں دیکھیں سفارتی سطح کے اوپر بھی اتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ہم نے چونکہ یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم اپنی سیاست کو قربان کر رہے ہیں، ریاست کو بچا رہے ہیں، تو ملک کو بھی ڈیفالٹ سے نکال لیا ہے. اب تو ہم آگے گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہی، اس سے وہ اتفاق نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، دیکھیں چاہے وہ ڈومیسٹک محاذ ہو چاہے وہ فورن محاذ ہو، وہاں پر بڑی کامیابی کے ساتھ اس گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہے. اور یہ آپ نے مکمل بات کر دیا. میں ایک بات تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلا سوال تو ان سے یہ ہے کہ یہ الیکٹڈ ہیں یا نہیں ہے، تو عوام میں چلے جائیں، عوام انہیں بتا دیں اچھا. گے یہ الیکٹڈ. نمبر ٹو یہ ہے کہ ان کی ڈیلیورنس جو ہے، ان کی ڈیلیورنس جو ہے وہ ہمارے ایک ادارے کی ڈیلیورنس ہے. آپ مارکہ حق کا جو ایک مارکہ ہوا جس کے اندر عوام نے اور کی افواج نے مل کے پاکستان کا دفاع ہی نہیں کیا، بلکہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ایک وائبل پریپوزیشن کے ذریعے جو ہے آگے کر دیا. اس کے اندر جتنی بھی اچیومنٹس ہیں وہ ڈیفنس اور ہمارے سیکیورٹی ایپریٹس کی ہے. میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سرحدوں کے باہر پاکستان کی بہت عزت ہے، پاکستان کی سرحدوں کے ٹھیک. باہر پاکستان کی بہت ویلیو ہے. لیکن پرابلم تو پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہے کہ باہر جتنی مرضی ہماری اچیومنٹس ہو، فورن پالیسی کی جتنی مرضی ہماری اچیومنٹ ہو، ہماری ڈیفنس اپریٹس کی جتنی مرضی اچیومنٹس ہوں، لیکن ملک کے اندر تو کچھ نہیں آتا. ملک کے اندر تو آسٹیرٹی میئرز آتی ہیں عوام کے لیے، جس کے نتیجے میں ایک پیسہ پیٹرول سستا نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں 12 کروڑ ٹھیک. کی گاڑیاں اور 13 ارب کے جہاز آتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے حکومتی اخراجات جو ہیں وہ عوام کا منہ چڑھاتے ہیں، آدھے پیج کے اشتہار دیتے ہیں، اور وہ اشتہار دے کے اپنی شکلیں دیکھ کے خود ہی خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ آسٹیرٹی میئرز ہیں. اب یہ جو ساری صورتحال بالکل ہے ٹھیک ہے. یہ ملک کو آگے نہیں لے جا رہی، ملک کو پیچھے دھکیل رہی ہے. اور آپ کہہ ملک رہے کے ہیں کہ بنیادی معاملہ جو ہے وہ اندرونی ہے، ڈومیسٹک ہے، اسی کے اثرات ہوں گے. شو کا وقت ختم ہو گیا، ورنہ درانی صاحب کے ساتھ ہم مزید گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں. درانی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی، ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.